اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سبھی کو اس ویڈیو لیکچر میں ویلکم کرتا ہوں. پیارے بچوں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اسکول میں ہی 9 لیسنز جو کشمیری کے ہیں وہ کمپلیٹ کیے تھے. آج میں نے لیسن نمبر 10 چوز کیا ہے جس کا عنوان ہے رئی. پیارے بچوں، سب سے پہلے جانیں گے کہ یہ رئی ہے کیا. یہ اختر محی الدین صاحب کا لکھا ہوا ایک مختصر افسانہ ہے. افسانہ سب سے پہلے ہمیں جاننا ہے کہ افسانہ ہوتا کیا ہے. افسانہ کیا گو؟ افسانہ اگر ہم دیکھیں گے اس کو ہم انگلش میں بولتے ہیں، یہ ایک شارٹ سٹوری ہوتی ہے. شارٹ سٹوری، ٹھیک ہے. کشمیری میں اس کو بولتے ہیں مختصر کہت، مختصر دلیل. پیارے بچوں، یہ ہمارے لیسن نمبر 10 ہے جس کا عنوان ہے رئی. اور یہ رئی ہے کیا؟ یہ اختر محی الدین صاحب کا لکھا ہوا ایک افسانہ ہے، ایک مختصر افسانہ ہے جو ہماری کتاب میں موجود ہے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے افسانے کی. یہ افسانہ کیا ہوتا ہے، اس میں کیا ضروری ہے، ٹھیک ہے. پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ افسانہ سب سے پہلے اس میں یہ ضروری ہے کہ یہ مختصر ہونا چاہیے. یہ جتنا سمرائز کر کے ہوگا تو اتنا ہی یہ ٹھیک رہتا ہے. اور اس میں افسانے میں اور دلیل میں زیادہ فرق نہیں ہے. افسانہ تو دلیل، اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. فرق یہ ہے کہ افسانہ جو ہوتا ہے اس میں ایک افسانہ نگار، ایک تخلیقی نگار ہونا چاہیے. میں نے تخلیقی نگار بولتے ہیں کریٹر کو. تخلیقی نگار، تخلیق نگار بولتے ہیں انگلش میں کریٹر، جو یہ افسانہ بناتا ہے، ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے کریٹر، اس کو بولتے ہیں. اس میں یہ ضروری ہوتا ہے. اور جو دلیل ہوتی ہے نا، جو سٹوری ہوتی ہے، وہ جنریشن ٹو جنریشن ایسے ہی پاس ہوتی ہے کہ مجھے کسی نے بولا ہے، میں کسی کو بولوں گا، کل وہ کسی کو بولے گا، ایسے ہی وہ. اس میں کوئی تخلیق نگار کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. وہ ایسے ہی جنریشن ٹو جنریشن پاس ہوتی ہے. لیکن افسانہ جو ہے اس میں تخلیقی نگار کا ہونا بہت ضروری ہے. اور افسانے میں اور 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کردار، دوسرا ہوتا ہے پلاٹ، تیسرا ہوتا ہے واقعہ. ٹھیک ہے، یہ 3 چیزیں اس میں ضروری ہوتی ہیں. کیا کیا؟ کردار، پلاٹ اور واقعہ. تو یہ 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں. تو اسی کو ہم افسانہ بولتے ہیں، جو ایک مختصر سی دلیل ہوگی، جو ایک مختصر سی کہانی ہوگی، جس کو ہم کشمیری میں مختصر دلیل بولتے ہیں. مختصر سی کہانی ہوگی تو اس کو ہم بولتے ہیں افسانہ. تو یہی جو ہمارا لیسن نمبر 10 ہے، رئی ہے، یہ بھی اختر محی الدین صاحب کا لکھا ہوا ایک افسانہ ہے، ایک مختصر سا افسانہ ہے. اور آج کل اتنے چھوٹے افسانے لکھے جاتے ہیں جن کو ہم پوسٹ کارڈ بولتے ہیں، جن کو ہم انگلش میں پوسٹ کارڈ بولتے ہیں، اردو میں بھی پوسٹ کارڈ بول سکتے ہیں. تو پوسٹ کارڈ بولتے ہیں. یہ ہے ہمارے کشمیر میں بہت سارے افسانہ نگار ہیں، جیسے کہ امین کامل، کرشی درشن کول، تاج بیگم رنزو، اور ہرد کول بھارتی، بشیر اختر، فاروق مسعودی، اور بھی بہت سارے وغیرہ وغیرہ، بہت سارے ایسے افسانہ نگار اور بھی اس میں موجود ہے. پیارے بچوں، رئی، یہ چونٹی جس کو ہم بولتے ہیں یا جو آنٹ ہے، یہ پڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بولوں گا، ایک
دلیل بولوں گا میں آپ کو، جو کہ کہا گیا ہے اگر جو کہ کہا گیا ہے اگر جو یہ چونٹی ہے اگر یہ اڑنے لگے گی، مینز کشمیری ایک کہاوت ہے کہ ری چھُ پنن پکھن منٛز موت، مینز اگر وہ اپنے پنکھ کھولتی ہے، اگر وہ اڑنا سٹارٹ کرتی ہے، اور چونٹی کا کام ہے زمین پہ چلنا، چونٹی کا کام ہے اپنے ہول میں اپنے گھر میں رہنا، یا اگر جائے گی بھی باہر تو زمین پہ جائے گی، لیکن اگر وہ اڑتی ہے تو اس کو موت آ سکتی ہے، وہ مر سکتی ہے۔ کیوں مر سکتی ہے؟ کیونکہ اس کو پرندے کھاتے ہیں، پرندے ان کے شکار کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اس لیے پیارے بچوں کہ ہر ایک، اگر ہم پہلے بھی بولوں گا آپ کو، یہ جو لیسن ہے ہمارا رئی، اس کا اگر ہم مرکزی خیال دیکھیں گے، پہلے ہم ڈسکس کریں گے، اس کا مرکزی خیال یہی ہے کہ جو بھی جاندار ہے، جو بھی زوزات زوزات یعنی کہ لیونگ تھنگ جاندار، ان کو اپنے لمٹس میں رہنا چاہیے۔ لمٹس مطلب اپنے حدود میں رہنا چاہیے، اپنے حد سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی بھی جاندار، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ پرندے ہو، اپنے حد سے نکل جاتے ہیں تو ان کی زندگی کو خطرہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو پیارے بچوں ایک مثال دیتا ہوں، یہ جو جانور ہوتے ہیں، چاہے وائلڈ اینیملز ہوتے ہیں، وائلڈ اینیملز ہوتے ہیں یا ڈومیسٹک اینیملز ہوتے ہیں، چاہے انسان ہوتے ہیں، اگر وائلڈ اینیملز باہر آتے ہیں اپنے جنگل، ان کا جو شیلٹر ہوتا ہے، ان کے رہنے کی جگہ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جنگل، اگر وہ جنگل سے باہر آتے ہیں تو ان کا شکار ہوتا ہے، یعنی کہ ان کو مارا جاتا ہے۔ اگر ایک انسان، اس کو اپنے انوائرمنٹ میں رہنا ہے، اگر یہ جنگل میں جاتا ہے تو اس کا بھی شکار ہوتا ہے۔ سیم ایسے ڈومیسٹک اینیملز اگر ہم گھر سے چھوڑیں گے ڈومیسٹک اینیملز کو، جس میں کاؤ، ہارس وغیرہ، بفیلو، گوٹ، شیپ، یہ آتے ہیں، اگر ان کو ہم جنگل میں دور جنگل میں چھوڑ دیں گے تو ان کا بھی شکار ہوتا ہے۔ اس لیے پیارے بچوں، ہر ایک جاندار کے لیے ایک باؤنڈری ہوتی ہے، ایک سرکل ہوتا ہے، اگر وہ سرکل سے باہر جاتا ہے تو وہ مر جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے، وہ اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ اگر وہ اپنے ہی حدود میں رہ سکتا ہے، اپنے ہی حدود میں رہ سکتا ہے تو وہ بچ سکتا ہے، اس کی زندگی محفوظ ہے۔ تو یہی سٹوری ہمیں پڑھنی ہے اس لیسن میں، تو مجھے امید ہے کہ یہاں تک آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو اب ہم آپ پیارے بچوں اپنی بک سامنے رکھو، اپنی کتابیں کھولو، وہ آپ سامنے رکھو، اب ہم کتاب پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے کتاب میں ہمیں کچھ ڈفیکلٹ ورڈز آ رہے ہیں، جو کہ یہ ہے: ببرائی، دوائی، شہزوز، درمن کوٹ، مزراب، عروج، کارڈ اور سنہر۔ پیارے بچوں، یہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے، اگر آپ سنہر کی بات کرو گے، سنہر ہوتا ہے جس کے سونے جیسا رنگ ہوگا، جس کے سونے جیسا رنگ ہوگا، سونے جیسے چمکے گا۔ کارڈ بولتے ہیں کشمیری میں واش کارڈ، ٹھیک ہے۔ اور ببرائے ہوتا ہے ایک ساتھ کا چیز نیرن، ایک ہی جگہ، جیسے پانی کسی جگہ ایک ساتھ نکلتا ہے نا، اس کو بولتے ہیں ببرائے، اس کو آب ببرائے بولتے ہیں۔ ویسے یہاں پہ بھی لفظ آیا ہے ببرائے، جو بھی چیز ایک ساتھ نکلتا ہے، زیادہ کوانٹٹی میں نکلتا ہے تو اس کو بولتے ہیں ببرائے۔ دوائی بولتے ہیں وسدرا سے، جہاں پہ ہسل اینڈ بسل، جس کو ہم بولتے ہیں انگلش میں ہسل بسل ہوتا ہے، یا جس کو ہم بولتے ہیں مل، جہاں سے بہت سارے لوگ ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں، یا مل بولیں گے ڈائریکٹ میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے شہزوز، شہزوز بولتے ہیں بادشاہ سنسکور، اس کو بولتے ہیں شہزوز، ٹھیک ہے بیٹا۔ ڈرمن کوٹ بولتے ہیں گاس کوٹ، گاس کوٹ بولتے ہیں جو ہمارے چاہے پارکس میں وغیرہ جو ہم وہ گھاس وغیرہ لگاتے ہیں، اس کی جو ایک ٹہنی ہوتی ہے نا، جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو سمجھاؤں گا، یہاں پہ ایسے گھاس ہوتا ہے، یہ ہماری پارک ہے، یہاں پہ ایسے گھاس ہے، مختلف قسم کا گھاس ہے۔ اب اس میں سے ایک یہ ہے نا، ایک ٹہنی اس کی،
ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں درمن کوٹ، اس کو بولتے ہیں درمن کوٹ۔ اس کے بعد ہے مزراب ہوتا ہے پکھن واش کڑن، پکھن واش کڑن، ٹھیک ہے۔ عروج ہوتا ہے، اس کے بعد لاسٹ میں جو ہے وہ ہے عروج، عروج ہوتا ہے تھود کھسن، عروج ہوتا ہے تھود کھسن، یا ہوتا ہے ترقی کریں، اس کو بولتے ہیں عروج، یا ارتقا پراؤن، اونچائی حاصل کرنا، ترقی کرنی، اس کو بولتے ہیں عروج۔ تو پیارے بچوں، اب کتابوں کی طرح نظر رکھو اور ہم کتاب پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ ہم نے پڑھا، آپ کو مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو اب ہم پڑھیں گے کہ لیسن میں کیا لکھا ہے۔ پیارے بچوں، سونت رود ییٚلہِ پوٚتھُر نرمیاو، سونت رود ییٚلہِ پوٚتھُر نرمیاو ریین لج ببراری۔ سونت رود بولتے ہیں وہ زمانہ جو مارچ کا ہوتا ہے، مارچ اپریل کا ہوتا ہے، مارچ اپریل مئی کا ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں، جس کو موسم بہار بولتے ہیں، وہ ہوتا ہے سونت رود۔ جب اس میں بارش پڑتی ہے تو جو فلور ہوتا ہے، جو زمین ہوتی ہے، وہ نرم ہو جاتی ہے۔ اور ریئن لج ببراری، ری جو ہے وہ ایک دم میں بہت سارے نکلتے ہیں، یعنی ایک ساتھ بہت سارے نکلتے ہیں۔ صبح وقت اوس تو سنہر تاپ زسن تل اوس نیل کاچر پن وتھر نپ نپ کران۔ صبح کا وقت تھا، سنہر تاپ جیسے، یعنی کہ سونے جیسے جو ریزز ہوتے ہیں، کرنے ہوتے ہیں آفتاب کے، وہ سبز اور براؤن کلر کے پتوں پر گرتے تھے اور وہ چمک جاتے تھے، ان کو شائن ہوتی تھی، وہ جو پتے ہوتے تھے ان کو وہ چمک جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ کل تل کے آلچہ ری آس تِتھ کِنۍ نیران زن تہِ دوے آس۔ بولتے ہیں کل تل کی آلچہ ری، ایک درخت کے نیچے ایک ان کا گھر ہوتا ہے جن کو ہم ہول بولتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے، اس میں سے یہ چونٹی جو ہے نکلتے ہیں باری تعداد میں، ایسے نکلتے ہیں جیسے وہ اس طریقے سے نکلتے ہیں جس کو بولتے ہیں نا حسل بسل کے ساتھ نکلتے ہیں، یعنی کہ وہ جھنڈ کے ساتھ، ایک جھنڈ کے ساتھ نکلتے ہیں، ایسے نکلتے ہیں جیسے ان کو کہیں پہ جانا ہے، جیسے ان کو کسی میلے میں جانا ہے۔ اج آس بج تو بے سارا نش، یعنی کہ ان میں سے کچھ بڑے بھی تھے اور کچھ زیادہ سے زیادہ، بے سار بولتے ہیں زیادہ خود زیادہ، بے سیار بولتے ہیں، اگر ہم بے سیار میننگ بے سیار ہوتے ہیں زیادہ، بے سیار آس نیچے، یعنی کہ زیادہ چھوٹے ہی تھے بڑے بھی تھے۔ بج آس وچھ، یعنی کہ جو بڑے تھے ان میں سے وہ موٹے بھی تھے۔ تم آس سفید پکھ کرت زن تہ کوتام سالس درامچ، ان کے پنکھ جو تھے، ان کے پر جو تھے وہ سفید تھے، جیسے وہ کسی جگہ سیر کرنے کو نکل گئے تھے۔ تم آس گوب گوب پیر تراوان، آپ کو پتہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا پیارے بچوں کی دلہن کیسی چلتی ہے یا دلہا کیسے چلتا ہے آرام کے ساتھ، ویسے ہی وہ بھی چلنے لگے تھے، ٹھہراؤ کر وڑون سنبھالان تو منز منز کاٹ کڑان، وہ کچھ تھوڑا سا چل کے وہ اڑ جاتے تھے، اس کے بعد آرام سے کاٹ، میں نے پہلے بولا ہے آپ کو، جس کو ہم بولتے ہیں کشمیری میں واش کرن، یعنی کہ اپنے جسم کو تھوڑا سا کھینچنا۔ زن آس پنہ آسنو جشن مناوان، جیسے وہ خود کا ہونے کا جشن مناتے تھے۔ نیچے نیچے ری آس زن تہ دائے بجن ریئن اند اند کتھ گیور کران، جو چھوٹے چھوٹے چونٹی تھے وہ جیسے ان کے نوکر تھے، ان کے میڈ تھے، تو ان کے ارد گرد وہ ان کے ارد گرد گھومتے رہتے تھے۔ اتھ منز پچ اخ سفید پکھ کرت شہزاد ہنا برہ پہن تو کھژ اکس وتھ ونس درمن کٹس پہ۔ اسی میں ایک جو ہے، ایک شہزاد یعنی کہ ایک بادشاہ کی جو بیٹی ہے وہ آگے نکل کر، جس کے سفید پنکھ تھے، سفید پر تھے، وہ آگے نکل جاتی ہے اور ایک گھاس کی ٹہنی پر چڑھ جاتی ہے۔ پکھن دتن مزراب تو ساز وایان کھژ آسمان، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ویسے
ٹچ کرتے ہیں اپنے پنکھوں کے ساتھ، اس کو بولتے ہیں مضراب دینا، یا اپنے پنکھ پہلے کھولتے ہیں اس کو بھی بولتے ہیں مضراب دینا۔ امس پت بیاکھ تو تس پت بیاکھ، اور یہ گاتے گاتے آسمان کی اور چڑھتی ہے، اور اس کے پیچھے اور ایک، اس کے پیچھے اور ایک، ایسے ہی بےسیار یعنی کہ ان گنت جو چونٹیاں ہے وہ آسمان کی اور چلی جاتی ہے۔ خبر دائمہ آسہان اہندس ات عروجس پر رشک کران، بولتے ہیں جو یہ میڈ تھے یعنی کہ جو یہ چھوٹی چونٹیاں تھی، ان میں کیا پتہ، یہ مت سوچتے ہوگے، یہ مت ان پہ یہ سوچتے ہوگے کاش ہمارے پاس بھی اگر پنکھ ہوتے، ہمارے پاس بھی اگر پر ہوتے، ہم بھی اوپر چلے جاتے، ہم بھی آسمان پر چلے جاتے، مگر لنچ پہ بہت بل بچور اوس وف وف شکار کرت ولنس سامت، مگر ان کا شکار ایک درخت پہ ہی تھا، ان کا ہنٹر جو تھا، وہ شکاری جو تھا، وہ درخت پہ بیٹھا تھا، ایک پرندہ تھا جس کو ہم کشمیری میں بل بچر بولتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بیٹھا تھا اور وہ ان کا شکار کرتا تھا، جو ہی یہ اوپر چلے جاتے تھے وہ ان کا شکار کرتا تھا۔ تو پیارے بچوں، یہ ہمارا جو لیسن ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے اب تو اب اس کا نچوڑ کیا ہے، اس کا سینٹرل ایریا کیا ہے اس افسانے کا؟ اس کا سینٹرل ایریا یہی ہے کہ ہر کسی کو اپنے حد میں رہنا ہے، جو جس کا کام ہے وہ وہی کرے، یعنی کہ اگر انسان بھی اگر اپنی حد سے باہر نکلتا ہے تو اس کی زندگی کو بھی خطرہ ہوتا ہے، چاہے جانور کی تو بات ہی نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے پہلے ہی آپ کو بولا ہے کہ ریچھ کشمیری میں بولا ہے کہ جو یہ چونٹی ہے اس کو اپنے پنکھ میں ہی موت ہے، اگر یہ اپنی پنکھ کھولتی ہے اڑتی ہے تو یہ مر جاتی، اس کو پرندے کھا جاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ ہر ایک جاندار کو اپنی حدود میں رہنا ہے، اپنی حدود کے آگے نہیں نکلنا ہے۔ باقی میں نے آپ کو جو اس کی زان ہے، انٹروڈکشن ہے، وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بولا ہے کہ کیا ہوتی ہے، اختر محی الدین صاحب نے لکھا ہے ہمارے اس میں، اور افسانہ کیا ہوتا ہے۔ تو باقی دوسرے لیکچر تک اللہ حافظ۔